السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ حکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجك فیہ من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ صلوا على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں، ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ سورہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے یہ، اور آپ سب کو معلوم ہے یہ عید مبارکہ سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم مومنین ہر سال عید مبارکہ مناتے ہیں اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم سچوں کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کی ذات کا کہ اس نے ہمیں سچے لیڈر دیے۔ وعلیکم السلام۔ لیڈر چاہے نبی ہو، لیڈر چاہے 12 امام، لیڈر چاہے 11 اماموں پر اللہ کی حجت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، لیڈر چاہے ولی فقی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا رہبر شہید امام خامنہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا نائب امام آیت اللہ امام سید مجتبیٰ خامنہئی ہوں، یا لیڈر کی صورت میں تمام مراجع کرام ہوں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، یہ سب لیڈر سچے ہیں۔ اللہ ان کو دوست رکھتا ہے اور یہ اللہ کے بہت قریب ہے۔ اللہ نے ہمیں ہر دور میں سچے لیڈر دیے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہر پل شکر ادا کرنا چاہیے، ایسا ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مومنین کو سچے بہادر لیڈر تو دے دیے، لیکن پلٹ کر ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ یہ سوال ہے جس کا جو ذکر میں پہلے خطبے میں کرنا چاہوں گا۔ یاد رکھیں، جب لیڈر سچے ہوتے ہیں تو قوم بھی سچی ہوتی ہے۔ کیوں؟ جیسے لیڈر ہیں قوم کو بھی ویسا بننا ہوتا ہے، کیونکہ وہ فالوورز ہوتے ہیں۔ شیعان علی کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ مسلمان جو علی کے شیعہ ہیں وہ علی کے فالوورز ہیں۔ فالوورز کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فالوورز کی ڈیفینیشن یہ ہے جو لیڈر کرتا ہے وہی قوم کرے، یہ ہے فالوورز کی ڈیفینیشن۔ سو یاد رکھیں، جب لیڈر سچے ہوتے ہیں تو قوم بھی سچی ہوتی ہے۔ جن کے لیڈر جھوٹے ہوتے ہیں ان کی قوم بھی پریشان رہتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا، آپ کے سامنے سب کچھ ہے، رائٹ؟ جن ممالک میں لیڈر جھوٹے ہیں ان ممالک کی عوام پریشان ہے، کیونکہ جھوٹے لیڈر ہمیشہ طاغوت کا ساتھ دیتے ہیں اور ایسے جھوٹے لیڈر صرف عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن سچے لیڈر ہمیشہ عوام کے ساتھ رہتے ہیں، کیونکہ یہ سچے لیڈر اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ منصب دیا ہوتا ہے، اس لیے وہ عوام کا پہلے خیال رکھتے ہیں۔ لیکن میرا سوال وہیں پر ہے کہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مومنین کو سچے لیڈر تو دے دیے ہیں، لیکن
پلٹ کر ہم نے اللہ کو کیا دینا؟ ٹھیک ہے، میرا سوال ہے کیا یہ ممکن ہے کہ سچے لیڈر ہوں اور قوم جھوٹ بولتی ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اگر ان قرآن کی جس آیت کا میں نے ترجمہ کیا ہے، جس کے آغاز میں یہ کہا گیا اللہ نے علم کے آ جانے کے بعد، ہمیں تو یہ علم آ گیا کہ ہمارے لیڈر سچے ہیں، اب ہم نے اپنی زندگیوں کو سچائی کی بنیاد پر جاری رکھنا ہے یا جھوٹ کی بنیاد؟ اللہ ہم سے چاہ کیا ہے؟ اللہ نے تو ہم پر نعمت تمام کر دی، ٹھیک ہے نا، اللہ نے تو ہمیں سچے لیڈر دے دیے، اب پلٹ کر ہم نے اللہ کے ساتھ کیا کرنا؟ جب قوم کو معلوم ہے کہ ہمارے لیڈر سچے ہیں، اس کے باوجود قوم کی اکثریت جھوٹ کا سہارا لیتی ہو، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جھوٹ ایک گناہ کبیرہ ہے، اس کے باوجود روزمرہ کی دنیا میں لوگوں سے جھوٹ بولنا، لوگوں کے درمیان شر کو ہوا دینا، لوگوں سے جھوٹ بول کر کسی کی عزت کا جنازہ نکالنا، جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے آپ کو معتبر سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، کیا یہ ایسی قوم کی حالت ہونی چاہیے جن کے لیڈر سچے ہوں؟ اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ کیا یہ سب کچھ ایسی قومی افراد کو زیب دیتا ہے جن کے لیڈر سچے ہوں؟ جبکہ اللہ خود قرآن مجید میں اشارہ دے رہا ہے علم کے آ جانے کے بعد بھی اگر لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں پر لعنت ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، عام مسلمان ہو، اپنے آپ کو عالم دین سمجھتا ہو، کوئی بھی ہو، اگر علم کے آنے کے بعد جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تو یاد رکھیں اللہ کی لعنت اس تک پہنچ کر رہے گی۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح سچائی امانت ہے، اسی طرح جھوٹ خیانت، جھوٹ بدترین گفتگو ہے، یاد رکھیں، جھوٹی زبان بدترین خطا کار ہے۔ سب خباثتوں کو اگر ایک گھر میں بند کر دیا گیا ہے تو اس کی چابی جھوٹ کو بنایا گیا، یہ یاد رکھیں۔ یعنی جھوٹ سے پرہیز رکھو، ہر شیطانی کاموں سے پاک رہیں گے۔ یعنی جھوٹ وہ واحد چابی ہے تمام برے کاموں کی کہ اگر اس کو کنٹرول میں رکھا تو باقی جتنے بھی برے کام ہیں انسان اس سے دور رہے۔ جھوٹ بولنے والے کا چہرہ قیامت والے دن سیاہ ہوگا۔ یاد رکھیں جھوٹ کا ثمر دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب ہے، کوئی چارہ ہی نہیں۔ جھوٹ میں نے ایک خطبے میں بولا تھا، جھوٹ ایک ایسی چیز ہے، میڈیکل لینگویج میں بولتے ہیں جب بھی انسان بیمار ہوتا ہے تو اینٹی بایوٹک کھا لیتا ہے، وقتی طور پہ تو آرام آ جاتا ہے لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں وہ بعد میں پتہ چلتے ہیں۔ جھوٹ بھی یہی چیز ہے، یہ اینٹی بایوٹک کا کام کرتا ہے، وقتی طور پہ تو انسان پتلی گلی سے نکل جاتا ہے لیکن اس کے اثرات نہ صرف قبر تک جائیں گے بلکہ روز قیامت تک جائیں گے، اس لیے جھوٹ کو اپنے آپ سے دور رکھنا۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جھوٹ مت بولا کرو کیونکہ جھوٹ بولنے والے کی آبرو ضائع ہو جائے گی۔ جھوٹ بڑا ہو یا چھوٹا، جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہاں بڑی زبردست بات کی ہے ہمارے چوتھے آقا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ ہمارے چوتھے آقا فرماتے ہیں اپنے فرزند سے کہ بیٹا جھوٹ چھوٹا ہو یا بڑا دونوں سے پرہیز کرو، کیوں؟ جب چھوٹا جھوٹ بولو گے تو بڑے جھوٹ بولنے کی جرات پیدا ہوگی۔ تو اس لیے ہم عام زندگی میں مذاق کے طور پہ بھی جب جھوٹ بولتے ہیں تو ہم اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے مولا آقا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کہہ رہے ہیں
کہ جھوٹ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، اس سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ اس سے بڑا جھوٹ بولنے میں جرأت پیدا ہوتی ہے۔ تو دوسرا نقصان یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے کے جسم سے ایک ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اندازہ کریں، یہ ایک ایسی بدبو ہے جس سے فرشتے جو ہیں وہ 1 میل کے فاصلے تک ہٹ جاتے ہیں۔ یہ عام انسان کے متعلق ہے، عام انسان کے متعلق، کہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اور کیا عذاب ہوگا اگر جھوٹ خدا نہ کرے کوئی مولوی بولے، اگر جھوٹ کوئی ذاکر بولے، اگر جھوٹ اپنے آپ کو عالم دین سمجھنے والا بولے، تو اس کی سزا کتنی سخت ہوگی۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ اللہ نے یہ عزت دی، یہ لباس دیا، اور پھر اس کے باوجود اگر وہ اس لباس کی قدر نہیں کر رہا، اس منصب کی قدر نہیں کر رہا، اور پھر ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ بولے، اور پھر وہ کچھ چیزیں بیان کرے مولا علی سے ریلیٹڈ جو مولا علی سے ریلیٹڈ نہ ہوں، تو اس جھوٹ کی سزا کتنی سخت ہوگی۔ کل میں نے عید غدیر کے موقع پہ ایک چیز بیان کی تھی کہ مولا علی کا جو مقام ہے، اگر اس کو مقام سے گھٹا دیا مولا علی کے مقام کو تو بھی ناکام ہو، اور خدا نہ کرے اگر اس طرح بڑھا دیا جس میں خدا کی ذات میں شرک پیدا ہو جائے تو بھی ناکام۔ مولا علی کو جو اللہ نے مقام دیا اس مقام سے پہچان۔ اسی طرح نبی کریم کی احادیث میں جھوٹ باندھنا اور معصومین سے ریلیٹڈ چیزوں کے ساتھ جھوٹ باندھنا، اس کا میں دوسرے خطبے میں اشارہ دوں گا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر اس چیز کو منصب پر بیٹھنے والا خیال نہیں کر رہا تو اس کو بھی وہی سزا ہوگی جو ایک عام انسان کو ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ دولت دے کر امتحان لیتا ہے، وہیں پر اللہ منصب دے کر، پوزیشن دے کر، پاور دے کر بھی انسان سے، لیڈر سے، عالم دین سے امتحان لیتا ہے۔ اگر یہی انسان منصب کا فائدہ اٹھا کر، پوزیشن کا فائدہ اٹھا کر، پاور کا فائدہ اٹھا کر، لیڈرشپ کا فائدہ اٹھا کر، یا عالم دین کا فائدہ اٹھا کر جھوٹ بولتا ہے تو یاد رکھیں ایسی سزا ملے گی کہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی دوزخ کا ایندھن بنے گا، کیونکہ جس پر اللہ لعنت کر دے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹ جیسے گناہ کبیرہ سے دور رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔